زندگی بخش کلام میں سے سیکھیں گے ہم خدا کا خاندان کیسے بن سکتے ہیں. آمین. کیا سیکھیں گے؟ ہم خدا کا خاندان کیسے بن سکتے ہیں. تو اس سے پیشتر کہ ہم خدا کی کلام میں سے پڑھیں اور سمجھیں تو خدا کے خاندان کے بارے میں چند ایک باتیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ پرانے عہد نامے کے اندر جو ملک کنعان تھا اور ہے وہ خدا کے خاندان کے لیے خدا نے اپنے خاندان کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا تھا اور ان کو دیا تھا. اور آج نئے عہد نامے کے مطابق بہشت، آسمان، خدا کی بادشاہی، وہ جگہ جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں اور جہاں سونے کی سڑکیں ہیں، تو یہ وہ جگہیں جو ہیں وہ خدا کے خاندان کے لیے ہیں. آمین. دنیا کے لیے نہیں، کلیسیا کے لیے ہیں، خدا کے خاندان کے لیے ہیں. تو ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم خدا کا خاندان کیسے بن سکتے ہیں. آئیے میرے ساتھ زندگی بخش کلام میں سے دیکھیے. پیدائش کی کتاب میں سے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پیدائش 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے. کلام مقدس میں اس طرح مرقوم ہے، اور خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا سو تو باعث برکت ہو. جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے. سو ابرام خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا. آمین. سو ابرام خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت و باعث تربیت ہو. آمین. ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم خدا کا خاندان کیسے بن سکتے ہیں. تو عزیزو، جب خدا اپنے خاندان میں کسی کو شامل کرتا ہے تو سب سے پہلے خدا جو ہے وہ کچھ شرائط انسان کے سامنے اپنے زندگی بخش کلام میں سے رکھتا ہے اور پھر اس کے ساتھ وعدے بھی کرتا ہے. جس طرح ابراہیم کے متعلق ہم نے پڑھا ہے کہ خدا نے اسے کہا کہ تو اپنے وطن، اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. سب سے پہلے ہم اس بیک گراؤنڈ کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ کیوں خدا نے ابراہیم کو یہ کہا کہ وہ یہ 3 ایریاز جو ہیں، 3 ریلیشنز جو ہیں، ایک جگہ جو ہے، کیوں اس کو چھوڑے. سب سے پہلے خدا نے کہا تو اپنے وطن کو چھوڑ، پھر اپنے ناطے داروں کو چھوڑ، پھر اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ، تو پھر میں تجھے ایک ایسا ملک دکھاؤں گا جس میں تجھے رہنا ہوگا. پہلی بات یہ ہے، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ابرام کا خاندان، اس کا باپ جہاں سے ابرام کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا، اور اس کے بھائی اور اس کے ناطے دار وہ سب بت پرست لوگ تھے اور سونے کے بتوں کا کاروبار کرتے تھے، یعنی سونے کے بت بناتے تھے. خدا کے کلام کی روشنی میں ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا بنانے والا، ہمیں اس روئے زمین پر پیدا کرنے والا، ہر ایک چیز کو تخلیق کرنے والا، انسان کو زمین کی مٹی سے بنا کر انسان میں زندگی کا دم پھونکنے والا، انسان کو
جیتی جان کرنے والا میرا اور آپ کا زندہ خدا آسمانی باپ ہے. آمین. اس نے ہمیں بحثیت مخلوق بنایا ہے. وہ خالق ہے, وہ سب کچھ بنانے والا ہے. کیا مخلوق اپنے لیے خالق کو بنا سکتی ہے؟ ہاں جی جواب دیجیے. کیا مخلوق اپنے لیے خالق کو بنا سکتی ہے؟ کوئی نہیں بنا سکتا. ابراہیم کا خاندان, اس کا باپ, اس کے ناطے دار, اس کے بھائی, وہ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے لیے خالق بنا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ خالق بنا رہے تھے. اور ہاتھوں سے بنا کر نہ اس میں زندگی کا دم پھونک سکتے تھے, اور نہ ہی وہ جس کو خالق بنا رہے تھے, نہ ہی وہ کوئی بات کر سکتا, نہ وہ چل سکتا, نہ وہ کسی کو کچھ دے سکتا, نہ کسی سے کچھ مانگ سکتا, نہ کسی کے لیے معجزہ کر سکتا, نہ کسی کو نجات دے سکتا, نہ کسی کو بچا سکتا, نہ کسی کو رہائی دے سکتا ہے. اس لیے زندہ خدا جو ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے, جو ہر چیز کو بنانے والا ہے, وہ غیور خدا ہے. اس نے جب اپنی شریعت مقدس موسیٰ کو دی تو اس نے کہا تم میرے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت, کیا کہا؟ تم میرے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت, کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. تو ابراہیم کا خاندان اور ابراہیم کے ناطے دار, اور جس ملک میں ابراہیم رہتا تھا, وہاں کے لوگ خدا کو بت پرستی کرنے کے ذریعے سے, بت بنانے کے ذریعے سے, بتوں کا کاروبار کرنے کے ذریعے سے آسمانی خدا کو غضبناک کر رہے تھے. اور خدا نے اسے پیش کر کے خدا اپنے غصے کو وہاں پر دکھاتا اور لوگوں کو نقصان پہنچتا, تو خدا نے وہاں سے ابراہیم کو اپنے ایک نئے خاندان کے لیے بلا لیا. آمین. اور جب بلایا تو وہاں پر خدا کیا شرط دیتا ہے؟ خدا نے کہا کہ تو اپنے وطن, اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے, یہ باتیں ذرا ذہن میں بٹھا لیں, اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. اور جب تو یہ فیصلہ لے گا, جب تو میری یہ باتیں مانے گا, جب تو یہ شرط مانے گا, تو میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. 5 طرح کی برکت وعدوں کی صورت میں خدا ابراہیم کے لیے جاری کرتا ہے کہ جب تو میری بات مانے گا, جب تو یہ شرط مانے گا, تو میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. 5 طرح کی برکت وعدوں کی صورت میں خدا ابراہیم کے لیے جاری کرتا ہے کہ جب تو میری بات مانے گا, جب تو اس شرط کو مانے گا, تو میں تجھے نمبر 1 میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا, نمبر 2 تجھے برکت دوں گا, نمبر 3 تجھے سرفراز کروں گا, اور نمبر 4 تو باعث برکت ہوگا, اور نمبر 5 تیرے وسیلے سے زمین کے سب قبیلے برکت پائیں. آمین. ذرا ذہن میں باتیں لانا شروع کریں گے. ہم کتنے لوگ ہیں جو خدا کا خاندان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ابراہیم کی زندگی پر بھی ذرا ساتھ ساتھ غور کرتے جائیے کہ جب خدا نے ابراہیم سے یہ باتیں کی, اور سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ خدا نے شرط رکھی, جب تک کوئی خدا کی دی ہوئی شرط کو پورا نہیں کرتا, تب تک خدا اس کی زندگی میں اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا. اور جب تک ابراہیم کی طرح کوئی ایسی جگہ کو, ایسے لوگوں کو, ایسے رشتے ناتوں کو جن میں خدا کے فیصلے, خدا کی محبت, خدا کی غیوری, خدا کی غیرت, خدا کا کام نہیں نظر آتا, ایسے رشتوں کو جب تک
زندگی میں سے کٹ آف نہیں کیا جاتا تب تک خدا اپنی برکات کو اور اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے خاندان میں کسی کو شامل کرتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے ابراہم خداوند کے کہنے پر چل پڑا۔ آمین۔ ابراہم خداوند کے کہنے پر چل پڑا۔ ہم آگے جب دیکھتے ہیں 17ویں باب میں کس طرح سے جب اس نے چلنا شروع کر دیا، خدا کے خاندان کا حصہ بن گیا، اس کا چناؤ ہو چکا۔ 17ویں باب میں جب ابراہم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں۔ پھر ایک بار خدا نے اسے اپنا تعارف کروایا کہ ساری قدرت کا مالک میں ہوں، میں ہی وہ خدا ہوں جس نے تجھے بنایا، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے زندگی کا دم دیا، جو تیری سانس ہے، جو زندگی کا دم تو رکھتا ہے وہ میری بدولت ہے۔ میں ایسا قادر مطلق خدا ہوں۔ پہاڑ میرے ہیں، سمندر میرے ہیں، آسمان میرا ہے، زمین میری ہے، لوگ میرے ہیں، باغات میرے ہیں، دریا میرے ہیں، ہر ایک چیز میری ہے۔ میں خدائے قادر ہوں، میں ناممکنات کا خدا ہوں، میں جو چاہوں سو کر سکتا ہوں۔ آمین۔ اور خدا نے یہ بھی کہا کہ کشتیوں کے عور سے، تیرے باپ کے گھر سے جو بت پرستی کا اڈا ہے وہاں سے نکالنے والا بھی میں تیرا خدا ہوں۔ آمین۔ جب خدا سے نظر آیا، خدا نے اسے اپنا تعارف کروایا اور پھر کہا، اسے دعوت دی، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ جب خدا اپنی شرط منوا کر اپنے خاندان میں شامل کرتا ہے، اس کے بعد خدا اپنی حضوری میں چلنے اور کامل ہونے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ آمین۔ خدا نے سے کہا تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ جب خدا نے ایسا کہا اور پھر خدا نے یہ کہا، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا، تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تو اب ابراہم کا رویہ ہم دیکھیں، اس نے کیا کیا؟ تب ابراہم سرنگوں ہو گیا۔ ہیلیلویا۔ تب ابراہم نے کیا کیا؟ سرنگوں ہو گیا۔ خدا کی شرط کے آگے، اس کے کلام کے آگے، جب اس نے دعوت دی اپنی حضوری میں چلنے کے لیے اور کامل ہونے کے لیے، تو اس نے یہ نہیں کہا خداوند یہ کیسے ہوگا، یہ میں کیسے کر سکوں گا، میرے پاس کچھ ذرائع نہیں ہے، میں اپنے رشتے ناتوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، وہ تو میرے بھائی ہیں، وہ تو میری بہنیں ہیں، وہ تو میرے باپ کا گھر ہے، میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ خدا کی بات سن کر، زندہ خدا کی بات سن کر وہ سرنگوں ہو گیا، وہ جھک گیا، وہ شکستہ ہو گیا، خداوند کی حضوری میں وہ ٹوٹ گیا اور خداوند کے کلام کے آگے جھک گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ جھک گیا تو خدا نے اس کا نام بدل دیا۔ خدا نے کہا آج سے تو ابراہم نہیں بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا۔ آمین۔ جب ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں، اس کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کے کلام کے آگے جھک جاتے ہیں، اپنے رشتوں کو، اپنے ناتوں کو جو روئے زمین پر ہمیں کسی بھی روحانی فیصلوں میں ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، جب ہم اپنی زندگی میں ان کو کٹ آف کرتے ہیں، اپنے فیصلوں میں ان کو کٹ آف کرتے ہیں، تو خداوند ہمارا سٹیٹس بدل دیتا ہے اور اپنے خاندان میں شامل کر دیتا ہے۔ آمین۔ جب اس کا نام بدلا تو اس کا سٹیٹس بھی بدل گیا۔ خدا نے کہا آج سے تو سب قوموں کا باپ ہوگا، تو سب ایمانداروں کا باپ ہوگا۔ آمین۔ خداوند کے خاندان میں ہم کیسے شامل ہو سکتے ہیں، ہم خدا کا خاندان کیسے بن سکتے ہیں؟
ہم اس کی شرط کو ماننے سے، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کرنے سے، جیسے ہی خدا نے اسے آواز دی تو ابراہم نے یہ نہیں کہا نا 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 خدا میری تو بڑی پراپرٹی ہے اس ملک دے وچ، میری تو بڑی دولت ہے، میرے تو بہت سارے ریلیشن ہیں یہاں پر، میرے تو بھائی ہیں یہاں پر، میری تو بہنیں ہیں یہاں پر، میرا باپ ہے یہاں پر، میں ان کو کیسے چھوڑوں؟ اس نے خدا کی آواز کو سنا جو اپنے خاندان کے لوگوں کا باپ ہے، جو میرا اور آپ کا آسمانی باپ ہے۔ آمین۔ اس نے خدا کی آواز کو سنا، اور جب سنا تو جو خدا نے وعدہ کیا تھا اپنے خاندان میں شامل کرنے کا، وہ وعدہ بھی خدا نے پورا کیا۔ آمین۔ جب تھوڑی سی آزمائش میں، خدا کے خاندان میں آنے کے بعد تھوڑی سی آزمائش میں جب وہ نظر آتا ہے میرے اولاد نہیں ہے، کیا بنے گا، میں 100 سال کا بڑھا ہوں، خدا نے کہا اس تنگ جگہ سے اور تنگ سوچ سے باہر آ جائے، آسمان کے ستاروں کو اور زمین کے ذروں کو گن لے، انکاؤنٹیبل، جو گنے نہیں جا سکتے اور نہ ہی اس سے گنے گئے۔ خدا نے کہا آسمان کے ستاروں کی مانند اور زمین کے ذروں کی مانند روئے زمین پر تیری اولاد ہوگی۔ آمین۔ بادشاہ تیری نسل سے ہوں گے، قومیں تیرے وسیلے سے برکت پائیں گی، قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ یہ سب چیزیں خدا کی شرط ماننے سے۔ اس نے ہر اس چیز کو چھوڑا جو خدا کو پسند نہ تھی، ہر اس رشتے کو چھوڑ دیا جو خدا کی غیوری کو للکار رہا تھا۔ عزیزو، خدا کے خاندان میں شامل ہونے کے لیے یا خدا کا خاندان بننے کے لیے نئے عہد نامے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں ہم خدا کا خاندان کیسے بن سکتے ہیں، تو مقدس یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، جتنوں نے اسے یعنی مسیح یسوع کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ جب ہم ابراہم کی طرح گناہگار دنیا کو چھوڑ کر خدا کے خاندان میں شامل ہوتے ہیں، جب اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم اس کے خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آمین۔ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، اور شرط کیا ہے کہ اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لایا جائے۔ آمین۔ اور گناہ بھری دنیا جو ہے، ایسے رشتے ناتے جو ہیں ان کو اپنی زندگی میں سے کٹ آف کیا جائے۔ کٹ آف کرنے کا مطلب ان کو ہمیشہ کے لیے ترک نہیں کرنا، کٹ آف کرنے کا مطلب ہے ان کے ایسے فیصلوں، ان کے ایسے کاموں میں خدا کے خاندان کے لوگ شامل نہ ہوں جو کام اور فیصلے خدا کے کلام کے ساتھ میچ نہیں کرتے، خدا کے خاندان کے لوگوں کے معیار کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ ایسے فیصلوں کو کٹ آف کرنا جس طرح ابراہم نے کیا تھا، اس نے وہ ناطے، وہ رشتے، وہ دولت، وہ سرفرازی، وہ شہرت، وہ سب کچھ خدا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے چھوڑ دیا اور وہ خدا کے خاندان کا حصہ بن گیا۔ آمین۔ نئے عہد میں ہر ہاتھ اٹھانے والا، ہر اس کی جماعت میں آ کر گیت گانے والا، ہر ہدیہ نذرانہ دینے والا خدا کے خاندان کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ گناہوں کو، پرانی انسانیت کو ترک کرے اور خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لا کر وہ خدا کا فرزند بن سکتا ہے اور خدا کے خاندان کا حصہ بن سکتا ہے۔ آمین۔ جس طرح خدا نے ابراہم کو کہا اپنے رشتہ ناتوں کو چھوڑ اور جس ملک میں میں تجھے کہتا ہوں جا، آئیے خداوند یسوع کی تعلیم کے مطابق ہم دیکھیں خداوند یسوع کس طرح خدا کے خاندان میں شامل ہونے والے لوگ جو ہیں ان کو ٹیچ کرتے ہیں۔
آئیے ہم دیکھیں مقدس لوکا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 25ویں آیت پر غور کریں گے۔ ہم باتوں باتوں میں کہتے رہتے ہیں ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہم خدا کا خاندان ہیں، ہم ضرور ہی خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ لیکن عزیزو یہ باتیں یاد رکھنا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، اور خدا کسی کو بھی اپنے اصول کے خلاف جا کر اپنے خاندان میں شامل نہیں کرے۔ خدا یسوع نے کہا جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا، میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اور جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ عزیزو خدا کے خاندان میں شامل ہونے کے لیے نئے عہد میں باپ کی طرح خداوند یسوع بھی ان رشتوں کو، ان ناتوں کو چھوڑنے کے لیے، ان کے فیصلوں میں نہ شامل ہونے کے لیے تلقین کرتا ہے کہ اگر کوئی میرے خاندان میں آ جاتا ہے، جب شامل ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ ریاکاری کرتا ہے اپنے رشتوں میں، اپنے باپ ماں بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے گناہوں میں، ان کے غلط فیصلوں میں آ کر وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، تو کلام میں لکھا ہے خداوند یسوع نے کہا وہ میرے لائق، وہ میرے لائق مطلب کیا ہے کہ وہ کبھی بھی خدا کے خاندان کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کا خاندان جو ہے وہ دنیا کا خاندان نہیں ہے۔ ہاں طریقہ کار دونوں کا ایک جیسا ہے، دنیاوی خاندان کا اور آسمانی خاندان کا، لیکن خدا کا خاندان وہی لوگ ہوں گے جو خداوند کے کلام کے مطابق، خداوند کے فیصلوں کے مطابق، خداوند کے اصولوں کے مطابق، بادشاہی کے اصولوں کے مطابق اس روئے زمین پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو الگ کر، جیسے اس نے کہا کہ جتنوں نے قبول کیا، جتنوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، جتنوں نے خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا، جتنوں نے اپنے رشتے اور ناتوں کے گناہوں میں سے کٹ آف ہونے کا فیصلہ لے لیا، ان کو اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ہر شخص کے پاس روئے زمین پر یہ حق موجود نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم خدا کا خاندان ہے، ہم خدا کے بیٹے ہیں، ہم خدا کی بیٹیاں ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع نے بھی یہی کلام دیا جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ کلام کیا کہ رکھو، چھوڑ، اور جو ملک میں تجھے دکھاؤں گا۔ نئے پرانے عہد میں ملک کنعان جو تھا وہ معاہدہ ملک تھا خدا کے لوگوں کے لیے، خدا کے خاندان کے لیے، اور جن لوگوں نے خدا کے کلام کو رد کر دیا، خدا کی شرط کو نہیں مانا، ان کی زندگی میں خدا کے وعدے نہیں پورے ہوئے۔ وہ کچھ بیابان میں مر گئے، کچھ کنعان کے راستے میں مر گئے، کچھ منفی سوچ کی وجہ سے مر گئے، کچھ انسانوں کے خوف کی وجہ سے مر گئے، اور خدا کے خاندان کا حصہ نہ بن سکے۔ اور معاہدہ ملک میں وہی لوگ گئے جو خدا کے کلام کے عین مطابق تھے۔ یشوع اور کالب کون لوگ ہیں؟ وہ خدا کا خاندان تھے، وہ خدا کے خاندان میں شامل ہوئے۔ عزیزو یہ بات یاد رکھنا کہ آج پرانی انسانیت رکھنے والے، پرانی سوچ رکھنے والے اور خدا کے کلام کے اگینسٹ چلنے والے لوگ جو ہیں وہ خدا کے خاندان میں شامل نہ ہو سکے، اور بت پرستی سے
خداوند کو نفرت ہے، اس لیے اس نے ابراہم کو بت پرستی کے خاندان میں سے اور بت پرست لوگوں میں سے، بت پرست رشتوں میں سے نکال لیا۔ آج بھی خدا یہی چاہتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر بڑی چھوٹی چھوٹی قسم کی توہم پرستیاں موجود ہیں، پرانی رسمیں موجود ہیں جن میں ہندی تعلیم ہے، جن میں مسلم تعلیم ہے، جن میں دیگر قوموں مذہبوں کی تعلیم ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب خدا اپنے خاندان میں شامل کرتا ہے تو یسوع مسیح نے کہا کہ اس نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ آمین۔ اس نئے عہد کے اندر کلیسیا بھی، کلام میں لکھا ہے جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے اور وہی اس کے خاندان کے لوگ ہیں۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم روح کی ہدایت سے چلتے ہیں یا بدروح کی ہدایت سے چلتے ہیں۔ تو چل ہم بدروح کی ہدایت سے رہے ہوتے ہیں تو دعویٰ خدا کے خاندان کا کرتے ہیں، استعمال ہمیں بدروح کر رہی ہوتی ہے اور دعویٰ ہم خدا کے خاندان کا کرتے ہیں۔ ان چیزوں پر بھی دھیان دینا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جو 50-50 خدا کے خاندان کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، چرچ میں آ کر صرف خدا کے خاندان کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ دیکھیے مقدس متی کی انجیل اس کا 7واں باب، اپنی پوری جان سے، اپنی پوری طاقت سے اور اپنی پوری عقل سے خداوند اپنے خدا سے، پھر تو خدا کے خاندان کا حصہ ہو سکتا ہے، پھر تو شاہی کہنوں کا فرقہ ہو سکتا ہے، پھر تو برگزیدہ نسل ہو سکتا ہے، پھر خدا کی ملکیت ہو سکتا ہے۔ جب تک روئے زمین پر رہتے ہوئے ہم الگ نہیں ہیں، خداوند یسوع کو جب پیغام ملا کہ آپ کے بھائی اور آپ کی والدہ جو ہیں باہر آپ کا انتظار کرتے ہیں، کیا کہا خداوند یسوع نے؟ خداوند یسوع نے کہا جو میرا کلام سنتے ہیں، جو میرا کلام سنتے ہیں وہ میرے بہن بھائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند یسوع باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آئے۔ اسے پتا تھا کہ میرے باپ نے مجھے کیا ذمہ داری دی ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ ہم شاید ابھی تک اس جگہ پر نہیں پہنچے کہ ہم یہاں تک چیزوں کو دیکھیں۔ ہم جو الگ ہو چکے ہیں، جو کلیسیا کہلواتے ہیں، وہ دیکھیں کہ اگر میرا بھائی، میری بہن، میرا باپ، میرا عزیز کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے یا ایسا فیصلہ کرتا ہے جو خدا کے کلام کے مطابق درست نہیں ہے، مجھے اس کا حصہ ریاکاری میں نہیں جانا۔ تو پھر ہم خدا کا خاندان کہلوائیں گے، پھر وہ بلیسنگز جو ابراہیم کے لیے خدا نے کلیم کی، میں تجھے سرفراز کروں گا، میں تجھے بڑھاؤں گا، میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، تو باعث برکت ہوگا اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ آمین۔ عزیزو، جب ابراہیم نے لبیک کہہ دیا، حکم مان لیا اور لکھا ہے کہ وہ خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا، تو پھر خدا نے اسے بابرکت بنایا۔ آمین۔ اسے بابرکت بنایا۔ جب زمین کی بات آئی تو خدا نے کہا دیکھ لے زمین کون سی لینی ہے آپ نے، تو پھر خدا بھی اپنے ہاتھ کو نہیں روکتا۔ جب ہم اس طرح چلتے ہیں، خدا کے خاندان کے مطابق چلتے ہیں، خدا کے لوگوں کے مطابق چلتے ہیں، ہاں جسمانی رشتوں کو کٹ آف نہیں کرتے، ان کے فیصلوں کو کٹ آف کرتے ہیں، ان کی برائیوں کو کٹ آف کرتے ہیں، ان کے برے کاموں کو کٹ آف کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کے خاندان کی الگ پہچان ہے۔ ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ ہم خدا کا خاندان کیسے بن سکتے ہیں۔ عزیزوں، ہم اس کی شرطیں ماننے سے، اس کے حکموں کو ماننے سے
जैसा वो कहता है वैसा करने से हम खुदा का खानदान बन सकते हैं। आज मुझे और आपको खुदा का कलाम जो है वो ऐसा खानदान देखना चाहता है जो उसकी बादशाही का हिस्सा बन सके। आमीन। कि उसकी बादशाही का हिस्सा बन सके। तो हमारे खानदानों के अंदर जो तोहम परस्ती है, जो बुत परस्ती है, जो गुनाह है, जो बुराइयां हैं, उन्हें हमें कट ऑफ करना है और अपने आप को अलग करना है ताकि हम खुदा का खानदान बन सकें। आमीन। खुदावन आज के कलाम को समझने की हम सबों को तौफीक बख्शे। आइए हम झुके और दुआ मांगें।